آیت نمبر ہے 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ صدق اللہ مولانا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، یقیناً یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں آیاتن، بہت نشانیاں ہیں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ مفسرین نے یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کے سرداروں نے یہودیوں سے پوچھ کر، ان سے سمجھ کر اپنی طرف سے ایک بڑا مشکل سوال کیا، اور واقعی نبی کے علاوہ اس سوال کا جواب کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ سوال مختصر سا، مبہم، اور اس کا تعلق بھی تاریخ سے، اور تاریخ بھی وہ جو صدیوں پہلے، اور سوال بھی ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو امی ہیں، جن کے یہاں کوئی سابقہ ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ سوال کیا کیا گیا کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ ان کا بیٹا بچپن میں گم ہو گیا تھا، جدا ہو گیا تھا، اور وہ اپنی بیٹے کی جدائی میں ایک لمبا عرصہ روتے رہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا، یہ جو دوسرا سوال ہے اس کا ذکر تو صحیح احادیث میں ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ رہنے والے شام کے ہیں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجنا پڑا بنی اسرائیل کو فرعونوں کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے۔ یہ سوال تھا۔ قرآن کریم نے پھر اس کا جواب دیا اور فرمایا آیاتن، اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات عرض کروں، یہ واقعہ ہر مسلمان کو یہ سبق دیتا ہے، حالات، زمانہ، مخالفین، دشمن کسی کو کتنا ہی مٹانا چاہیں، اللہ کا فیصلہ نہ ہو اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی طرف سے حضرت یوسف کو مٹانے کا 100% انتظام کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ ذلیل کرنے کا 100% انتظام کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پورا انتظام کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بیٹے کو اپنے والد سے دور کرنے کا پورا انتظام کیا، اور آگے حالات نے اور ٹھوکریں ماری، بھائیوں کے ظلم سے کنویں تک پہنچے اور کنویں سے مسافروں کے ہتھے چڑھ گئے،
چند ٹکوں میں بکے، وہاں سے مصر پہنچے، عزیز مصر کے گھر چلے گئے، وہاں جا کے ایک ایسی آفت آئی جس سے بچنا ممکن نہیں تھا، ایسی آفت آئی جس سے بچنا ممکن، ڈبل مصیبت آئی۔ جس وقت برائی کی دعوت دی گئی، اگر اس کی طرف مائل ہو جائیں اللہ کی نگاہ سے بھی گر گئے، اگر وہاں مائل نہ ہوتے تو وہی کچھ ہوا جو حضرت یوسف کے ساتھ ہونا تھا، ڈبل مصیبت۔ اس برائی کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کی نظر سے گر گئے، قبول نہ کریں تو مشکلات سامنے کھڑی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس برائی کی طرف ایک منٹ کے لیے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی نبی بننا تھا، آگے جا کے اتنی پاکیزگی تقویٰ دیا تھا۔ اور بھائی پھر آپ حضرات کو پتہ ہے مصیبت آئی کہ نہیں، سخت ترین مصیبت آئی اور جیل تک پہنچ گئے۔ اب یہاں کہاں سے ظلم شروع ہوا، اور جب مصر کی حکومت پر فائز ہو گئے، نبوت مل گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی کہ 2 بندے بھیج کر اور تھوڑا دور ہیں، والد کو جا کر بتا دیں کہ میں ادھر رہا ہوں۔ بھائی میری بات نہیں آپ سمجھ پائے، مصر کے بادشاہ بن گئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی تک پہنچا دیا، نبوت مل گئی، بادشاہت مل گئی، اور مصر میں با اختیار بادشاہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کچھ مشکل نہیں تھا، اب جب جیل سے نکل کر یا عزیز مصر کے پاس جا کر کچھ اختیارات آ گئے تو 2 بندے بھیج کر اپنے ابا کو کیا کر دیتے۔ بندہ بھائی جب گم ہوتا ہے فوراً وارثوں سے رابطہ کرتا ہے کہ نہیں، اطلاع کرتا ہے، لیکن نبوت ملنے کے بعد، بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ میں اپنے والد کو اطلاع کروں۔ بتا دیا گیا تھا جناب یہ آپ کے ابا کے لیے بھی آزمائش ہے اور آپ کے لیے بھی کیا ہے، آزمائش ہے۔ آپ اس کو یوں لے لیجئے، جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال کا اندازہ نہیں تھا؟ آپ علیہ السلام کو 100% اندازہ تھا۔ آپ علیہ السلام چاہتے کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے اسی وقت یہ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا نہیں۔ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائش آئی ہے اس میں بڑی حکمتیں، اس میں کیا ہے وہ حکمتیں۔ جب حضرت عائشہ کی برات اتری تو پھر قرآن کریم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، الطیبات للطیبین۔ تو ایک طرف حالات نے یوسف علیہ السلام کو مٹانے کا پورا انتظام کیا، اور بھائی ادھر سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے فیصلہ تھا، اور اللہ جس کو بھائی مٹنے نہ دیں اس کو کوئی مٹا۔ تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، مثلا بنو امیہ کی حکومت رہی، بنو عباس آئے، بنو عباس نے رات کو شب خون مارا بنو امیہ پر، وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کتنا بدترین شب خون تھا۔ راتوں رات دمشق پر حملہ کیا، بنو امیہ کے 350 پونے 400 شاہی خاندان کے افراد بنتے تھے، ایک ہی رات میں سب کو ذبح کر دیا۔ بھائی ایک ہی رات میں سب کو کیا کر دیا، ذبح کر دیا۔ کسی مرد کو کسی جوان بچے کو نہیں چھوڑا، اور حکومت پر قابض ہو گئے بنو عباس۔ پھر بنو عباس نے بھائی 700 سال حکومت کی ہے، کتنا عرصہ۔ اب بنو امیہ کو مٹا دیا، مجھے نہ بنو امیہ کی تاریخ سے کچھ لینا دینا ہے نہ بنو عباس سے، مجھے تو صرف یہ عرض کرنا ہے
کہ ساری انسانیت کسی کو مٹانے پہ لگ جائے، اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اب جب سب کو قتل کر دیا راتوں رات اور حکومت پر قابض ہو گئے، اس خاندان کا ایک بچہ فوجی چھاؤنی میں جو سمندر کے کنارے تھی ٹریننگ لے رہا تھا، 17 سال کا بچہ۔ بھائی کتنی عمر کا؟ 17 سال۔ 8-10 دنوں کے بعد حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد ابو جعفر منصور کو پتہ چلا کہ اس خاندان کا ایک بچہ باقی ہے، وہ فلاں چھاؤنی میں ٹریننگ لے رہا ہے۔ ایک فوجی دستے کو اس کے قتل کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے، بچے کو صورتحال کا پتہ تھا کہ میرا سارا خاندان کیا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو بچے نے جب دیکھا کہ فوجی دستہ آ گیا ہے، بچے نے سمندر میں کود گیا۔ مشاق تھا، تیراکی آتی تھی، تیرتے تیراتے سمندر میں جگہ جگہ کشتیاں ہوتی ہیں، اس کی مدد لے، اس کی لے۔ فوجی دستے نے بڑی کوشش کی اس بچے کو پکڑنے کی، لیکن یہ بچہ بڑا تربیت یافتہ تھا، اس کو پکڑ۔ یہ بھائی 6 مہینے سمندر میں، کتنا عرصہ؟ کہاں؟ او الجزائر، پرلی سمت سمندر کی، خشکی کا ایک کنارہ یہ، ایک یہ۔ آج بھی بحری جہاز کو تقریباً وہاں مہینہ لگ جاتا اس کنارے پر جاتے جا۔ یہ بحری جہاز کشتیوں پہ دھکے کھاتا کھاتا یہ 16-17 سال کا بچہ پرلی طرف جا کر اندلس کے ساحل پر نکلا۔ سارا خاندان قتل ہو گیا، حکومت چلی گئی۔ خود اپنی عمر کتنی ہے؟ 16 سال یا 17 سال۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب کسی کو اٹھانا چاہیں اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب یہ 17 سال کا بچہ وہاں پہنچا، ساحلی علاقوں میں، وہ پرانا زمانہ تھا، وہاں جھونپڑیاں تھی، وہاں جھونپڑیوں میں بھیک مانگتا رہا، دھکے کھاتا رہا۔ ظاہر ہے ادھر سے ایک یہ غم کہ میرا پورا خاندان کیا ہو گیا؟ ذبح ہو گیا، اور خود کن حالات میں 6 مہینے دھکے کھا کے پہنچا۔ وہاں لوگوں سے روٹی مانگ کے اپنا کام چلا رہا تھا کہ اچانک ایک اپنے گھر کے غلام پر نظر پڑی۔ وہ اس خاندان کا غلام تھا، کئی سال سے تھا، انہی میں پلا تھا، بڑی عمر کے غلام تھے۔ اس نے جب اس بچے کو دیکھا، سینے سے لگایا، اتنا خوش ہوا کہ تم کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا میں تو اس طرح فوجی چھاؤنی میں ٹریننگ لے رہا تھا، اللہ نے مجھے یوں بچا دیا۔ تو اس بچے نے غلام سے پوچھا کہ جس رات شب خون مارا تم تو ہمارے محل میں تھے، تم کیسے بچ گئے؟ انہوں نے کہا جب قتل و غارت ہوئی ہے تو میں اس طرح بھاگ گیا، میں اس طرح بچ گیا، اور تمہارے خاندان کی، تمہاری ماں بہنیں، سب عورتوں کا زیور میرے پاس تھا، میں وہ زیور لینے میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ سارا میرے پاس ہے، تم اس کے حقیقی وارث ہو، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ زمانہ دیانتداری کا تھا، تابعین کا زمانہ تھا۔ اس غلام نے اس بچے کو اولاد کی طرح پاس رکھا، اور جتنا زیور تھا وہ سارا اس کو دیا، بھئی یہ تیرے گھر کا زیور ہے۔ اس بچے نے یہاں سے کوشش کی، کرتے 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 پھر عظیم الشان حکومت اندلس میں مسلمانوں کی جو 600 سال 700 سال کے لگ بھگ جو حکومت رہی ہے، اور وہ اسی بچے نے قائم کی ہے، اسی بچے نے قائم کی ہے۔ اور اس بچے کو اب دنیا جانتی، عبد الرحمن الداخل، اسی نے پھر وہ حکومت قائم کی اس سلطنت میں عظیم الشان۔ آج مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے وہاں۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنو عباس نے بنو امیہ کو مٹایا، صرف ایک بچہ بچا، اللہ کا فیصلہ اس بچے کو مٹانے کا نہیں تھا۔ جس وقت اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں بھائیو، خود بخود اسباب جڑتے چلے جاتے ہیں، خود بخود اسباب جڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں بارہا اللہ کے نبی کا حوالہ دیتا ہوں کہ آخری لمحہ تو ایسا آیا کہ غار ثور میں پناہ لینی پڑی، لیکن اللہ جل جلالہ نے بھائی وہاں سے کیسے نکالا۔ سراقہ بن مالک والے واقعہ کو یاد کر لو، اور مکہ کے لوگ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ اس لیے قرآن نے اس واقعے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ،
یقیناً یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں آیاتن بہت ساری بھائی کیا ہے نشانیاں ہیں. اب قرآن ان کو بیان کرے گا اس واقعہ کے ضمن میں، اور ہم نے بس اسی لفظ کو پکڑ لینا آیاتن. واقعہ مشہور ہے، اب سب کو آتا ہے، اور میں جب بھی سورہ یوسف کے درس پر آتا ہوں تو میں زیادہ جو حکمتیں ہیں ان پر زور دیتا ہوں، چونکہ واقعہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کیا. آیاتن بہت ساری نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اب اذ قالوا لیوسف سے اب وہ واقعہ شروع ہوا جو بہت سارے رکوع پر مشتمل ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد ہوا. وجہ کیا بیان کی؟ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 10 بیٹے پہلی بیوی سے تھے، وہ فوت ہو گئی. اس کے بعد ان کی بہن سے نکاح کر لیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین. اسرائیلی روایات، تاریخی روایات میں ان کے نام یہ ہیں. حضرت یوسف کا نام قرآن نے متعین کر دیا. چھوٹے بچے تھے، یوسف علیہ السلام پیغمبر بننا تھا، اللہ نے حسن و جمال دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے یوسف سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. اوپر سے بڑھاپے کی اولاد، فطرت ہے انسان کی، انسان جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس کو بچوں سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے محبت زیادہ تھی. وہ کسی دیہاتی سے پوچھا کہ کس اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک بدو سے پوچھا، اس نے بڑی زبردست جواب دیا. اس نے کہا اولاد میں اس بچے سے محبت ہوتی ہے جو غائب ہو جب تک موجود نہ ہو، چھوٹا ہو جب تک بڑا نہ ہو جائے، بیمار ہو جب تک صحت مند نہ ہو جائے. یہ انسانی کمزوری ہے. 4 بیٹیاں، 3 پاس رہتے ہیں، ایک باہر کسی ملک میں پڑھ رہا ہے، وہ غائب ہے. فطری طور پر ماں باپ کو لگاؤ کس سے ہوگا؟ جو دور ہے. 4 بیٹے ہیں، بڑے 3 بیٹے جوان ہو گئے، ایک بیٹا چھوٹا ہے، تو ماں باپ کو کس سے لگاؤ ہوگا؟ چھوٹے سے. اولاد میں سے ایک بچہ بیمار ہے تو فطری طور پر ماں باپ کی شفقت کس پر ہوگی؟ چھوٹے جو بیمار ہوگا. یہ کچھ جرم نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. بھائی اس میں حسد میں آ گئے کہ ہمارے ابا انہی بچوں کو اہمیت دیتے ہیں، ہمیں اہمیت ہے. دیکھو چھوٹی سی بات پر کتنی نالاقی دکھائی کہ اپنے بھائی کے قتل تک چلے گئے. اپنے ابا سے کہا، ہر روز بکریاں لے کر چرانے جاتے تھے، کہا آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ آ جا کے ہمارے ساتھ کھیلے گا، آپ ہر وقت اس کو پاس رکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بھائیوں نے یہ کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم کبھی اس بچے سے غافل نہ ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیے کھا نہ جائیں. کیوں؟ مفسرین نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر رہا ہوں اور یوسف جو ہیں وہ پہاڑ کے نیچے ہیں اور 10 بھیڑیے ان پر حملہ آور ہوئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے چونکہ پیغمبر تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اس خواب کی تعبیر سے ڈرے. جب بھائیوں نے کہا ہمارے ساتھ بھیجیے، کہا نہ ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور ان کو بھیڑیے کھا جائیں، چونکہ بھیڑیے وہاں بہت زیادہ تھے. پھر آگے جو کچھ ہوا وہ واقعے کا حصہ ہے. ہم تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم واقعہ پر توجہ نہیں دیں گے. اب ذرا یہاں آئیے قرآن نے کیا فرمایا. اذ قالوا، جب کہا بھائیوں نے، لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کے بھائی، احب الی ابینا منا، ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہیں ہمارے مقابلے میں. ونحن عصبۃ، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جو ہیں وہ کھلم کھلا غلطی پر ہیں. ہمارے ابا جو کیا ہے؟ کھلم کھلا. بھائی دیکھو اب ذرا جو میرا اور آپ کا سبق ہے ہم اسی پر توجہ دیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام صرف چھوٹے بچوں پر مہربان زیادہ تھے. اس چھوٹی سی بات پر حسد پیدا ہوا. اس چھوٹی سی بات پر کیا پیدا ہوا؟
حسد پیدا ہوا۔ حسد ایسی لعنت ہے، یہ چھوٹی سی چیز پر پیدا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے نقصان کروا جاتا ہے۔ کئی سال پہلے ڈسکائی میں دو بھائیوں کی جھگڑا ہوا۔ مجھے یہ واقعہ اس لیے میرے علم میں آیا، میں اس دن وہاں سے گزر رہا تھا۔ دو بھائی، دونوں کے بچے جوان، دو دکانیں تھی والد کی، ان بھائیوں کے حصے میں آئی۔ غالباً شاید 1 فٹ کا جھگڑا تھا۔ ایک دکان 10 فٹ کی تھی، دوسری کتنے کی تھی؟ 11 کی۔ اس 1 فٹ پر دو بھائیوں کا جھگڑا تھا۔ اب جو طاقتور تھا اس کے بچوں نے کیا کیا؟ اپنے چچا زاد 2 بھائیوں کو ایک ہی دن قتل کیا۔ ڈسکا میں، یہ ٹھٹھیرا بازار میں، آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں مدرسہ پڑھانے جا رہا، وہاں پولیس، کیا ہوا جی؟ 2 بندے جو جوان بچے قتل ہو گئے۔ کس نے کی ہیں جی؟ سگے چچا نے کی ہیں۔ اب چھوٹی سی بات پر حسد شروع ہوا۔ اب دیکھیے اس کی لعنت، آخرت تو گئی ہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شرک کے بعد سب سے بڑا جن گناہوں کو شمار کیا ان میں قتل ناحق ہے یا نہیں؟ قتل ناحق کیا، 1 نہیں 2 کا۔ صلہ رحمی کو ذبح کیا، ظلم کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ ان بچوں کا جو باپ تھا، جو بچے قتل ہوئے، وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتا کھاتا طرح طرح کی بیماریاں کا شکار ہو کر ناکارہ ہو گیا۔ ان کو جیل ہوئی۔ صرف حسد کہاں سے چلا تھا کہ جی یہ ایک آپس میں جھگڑا ہو گیا، اگر یہ اس سے باز آ جاتے تو اتنے گناہ میں نہ جاتے۔ عموماً ہمارے یہاں چھوٹی سی بات پر حسد ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات پر حسد ہو جاتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور بھائی میں یہ بات آپ سے عرض کروں، جس پر حسد ہوتا ہے اس کو عربی میں محسود کہا جاتا ہے۔ بھائی جس پر حسد ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس بندے پر حسد کیا جائے اس پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، اس پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف پر حسد کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتری کہ نہیں؟ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کیا تو کیا بھائی یہودیوں نے ہمارے آقا کی شان و شوکت کو روک لیا؟ پوری دنیا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اپنے تو اپنے غیروں میں بھی جو شہرت دی کسی شخصیت کو، اس وقت بھی انسانیت کی سب سے شہرت یافتہ شخصیت کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اتنی مرتبہ آپ سے عرض کیا، دنیا کی کوئی زبان لے لیجئے، دنیا کی کوئی قوم لے لیجئے، ہر قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم اٹھایا۔ ہر قوم نے کس پر قلم اٹھایا؟ میں ایک عالمی رپورٹ دیکھتا ہوں ہر سال، وہ فرانس کا ایک ادارہ چھاپتا ہے، اس میں ایک یہ بھی چھاپتے ہیں کہ اس سال میں سب سے زیادہ یہ جو جدید سسٹم ہے، جس طرح ہمارے یہاں بین الاقوامی ایئرپورٹوں کا اور ملکوں کے جیسے ہمارے یہاں نادرا ہے، سب سے زیادہ کون سا نام لکھا اور پڑھا گیا ہے؟ ہر سال وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جب سے یہ جدید سسٹم آیا ہے، دنیا میں جو نام سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی وہ کس کا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے بھائیوں نے حسد کیا چھوٹی سی بات پر کہ ہمارے ابا صرف اس بچے کو اہمیت دیتے، اب کیا کیا نقصان کر بیٹھے، اپنے بھائی کے قتل تک چلے گئے، اپنے ابا کی نافرمانی کی، اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ جل جلالہ نے پھر ان کے اوپر بھی برکتیں نازل نہیں کی، اور بھیک مانگنے بھائی کہاں پہنچے؟ مصر پہنچے۔ اللہ نے پھر ذلیل و رسوا کیا، بڑھاپے میں پھر ذلیل و رسوا کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ ازمائشوں میں ڈالا، اپنے والد حضرت یعقوب کو الگ ازمائشوں میں ڈالا، اپنے بچے کی جدائی میں اتنا روئے کہ بھائی کیا ہو گئے؟ نابینا ہو گئے،
یہ ساری گندگی کہاں سے چلی تھی؟ حسد سے۔ شیطان نے یہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تو بھائی شیطان نے کیا حماقت کی؟ حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا کہ اچھا اس کو خلیفہ بنا دیا۔ دیکھ لیجئے اس کے حسد کے نتیجے میں پوری دنیا میں خیر اور شر کا کیا کشمکش بھرپا ہے، کیا ایسے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے جی اپنے آپ کو حسد سے بچانا۔ اپنے آپ کو کس سے بچانا؟ حسد سے بچانا۔ اگر آپ حضرات کو دنیاوی طور پر حسد کا مجھے پتہ نہیں، چونکہ میں مولوی ہوں، مجھے ہم مولویوں کے حسد کا بہت زیادہ پتہ ہے۔ مجھے ہم مولویوں کے حسد کا بہت زیادہ پتہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت رقابت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا فرمائے؟ حفاظت فرمائے۔ حسد وہ بدبخت کرے جس کو اللہ کے انعامات پر یقین نہ ہو۔ حسد وہ کم ظرف اور خبیث انسان کرے جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا اندازہ نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی سمجھ ہو، اس کو حسد زیب نہیں دیتا، اس کو حسد زیب نہیں دیتا۔ یہ اس لیے غلطی یہیں سے ہوئی۔ دیکھیے، اذ قالوا لیوسف، جب سارے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی احب الی ابینا، ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہیں ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبۃ، اور ہم تو بڑی طاقتور جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا کھلم کھلا غلطی پر ہیں۔ بھائی غلطی پر کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر کو۔ بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر کو۔ اب کرو کیا جی؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو، او اطرحوہ ارضا، یا اس کو کسی بنجر اور بیکار زمین میں پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی توجہ تمہارے ہی لیے خالص ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم اس کے بعد نیک لوگ ہو جانا۔ بھائی بس اس جملے کو بھی لے لو، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تم اس کے بعد کیا ہو جاؤ گے؟ شیطان کا بھائی سب سے بڑا حملہ ہم پر یہی ہے۔ اس لیے میں یہاں جو ایسے کلیات آئیں گے نا انہی پر توجہ دوں گا، واقعہ پر توجہ بالکل نہیں دوں گا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ فی الحال جو کرنا ہے وہ کر لو، بعد میں توبہ طائب ہو کر ہم کیا ہو جائیں گے؟ مومن ہو جائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا شیطان ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں کل میں عرض کروں گا۔ شیطان ہمیں یہیں سے پکڑتا ہے، ایک برائی کی دعوت دے کے کہتا ہے یار تو بس ابھی کر لے، بعد میں تو کیا کر لینا؟ توبہ کر لے۔ کوئی نہیں اب یوں کر لیتے ہیں، اب یوں کر لیتے ہیں۔ بہت سال پہلے ایک جگہ میرا توبہ پر بیان تھا، وہاں کوئی اس طرح کی بات آ گئی تو وہاں ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ آپ کی بات بالکل صحیح، آپ نے اگرچہ حدیث کا حوالہ دیا ہے، ظاہر اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہم سے 33-34 سال پہلے ایک غلطی ہوئی تھی، ہمارے کاروباری جو ہے کاروبار ذرا تھوڑا مشکل کا شکار تھا، میرے بھائیوں نے مجبور کیا، میں نے بھی اپنی ایمانی کمزوری دکھائی، ہم نے بینک سے قرض لے لیا اور طے یہ تھا کہ بس 1 سال میں جلدی جلدی اس کو کلیئر کر دیں گے، اگرچہ ہے غلط۔ کہنا کہ وہ 1 سال کے لیے بینک سے قرض لیا تھا، آج 32 سال ہو گئے۔ آج کتنے سال ہو گئے؟ 32 سال ہو گئے۔ ہم 32 سال بینک کی قسطوں سے جان نہیں چھڑا سکے۔ 32 سال کے بعد جب سود سے ہماری جان چھٹی ہے تو ہم نے دیکھا ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ گیا، سب کچھ۔ اور ان 32 سالوں میں ہمارے ایک بھائی کا انتقال بھی ہو گیا، ہمارے ایک بھائی کا، گویا کہ اس کو تو توبہ کا موقع ملا ہی نہیں۔ ہمیں صرف ہم ایک برائی کی طرف 1 سال کے لیے گئے تھے، ہمیں کتنے سال لگا دیے۔ شیطان یہی کہتا ہے وَتَكُونُوا، اب کر لو، اس کے بعد کیا کر لو گے؟ اس کے بعد نیک ہو جانا، پھر وہ نیک ہونے کا موقع آتا نہیں ہے۔ اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.